سلسلہ آج تیسرا پارہ، اس کا آج ہم نے خلاصہ بیان کرنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس مجلس میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سنتے ہیں، اللہ پاک انہیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے۔ اور میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس قرآن پاک کے درس کو سنتے ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کر دعائیں دیتے ہیں۔ میں نام لے کر شکر گزار ہوں اپنے محترم بزرگ قبلہ پیر صوفی جعفر حسین محمدی سیفی صاحب کا، جنہوں نے حافظ آباد سے باقاعدہ فون کر کے مجھے کچھ ہدایات بھی دیں اور ساتھ انہوں نے کچھ میری رہنمائی بھی فرمائی۔ اللہ پاک ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ آتے ہیں اپنے مقصود کی طرف۔ اللہ پاک نے تیسرے سپارے میں چند چیزیں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے مالک الملک نے اس سپارے کے دو حصے بنائے۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کی آخری حصے پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ سورہ آل عمران کے پہلے حصے پر مشتمل ہے۔ اور سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ آخری حصہ ہے، اس کے اندر سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار فرمایا، اور پھر مالک الملک نے اس صورت میں دو بڑی آیتیں بیان فرمائیں۔ ایک آیت بڑی ہے عظمت کے اعتبار سے اور دوسری آیت بڑی ہے مقدار کے اعتبار سے۔ پھر اس حصے میں اللہ پاک نے دو انبیاء کرام کے معجزات کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے جناب سیدنا حضرت عزیر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ جبکہ دوسرا حصہ جو ہے سورہ آل عمران کا، اس کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس میں چند موضوع ہم سورہ آل عمران کے بنائیں گے۔ سب سے پہلا حصہ جو مالک الملک نے اس میں رکھا، وہ مالک الملک نے اپنے کلام مجید میں اس میں 4 قصے بیان فرمائے۔ پہلا قصہ بیان فرمایا اللہ پاک نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو والدہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ دوسرا قصہ بیان فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کا، جن کو اللہ پاک نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ تیسرا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی کہ جب دشمنوں نے انہیں گھیرا تو اللہ پاک نے انہیں زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اور چوتھا قصہ جو بیان فرمایا جنگ بدر میں 313 صحابہ کی فتح کا ذکر بیان فرمایا۔ آخر میں اس پارے کے آخر میں اللہ پاک نے میرے پاک نبی کی عظمت کا پھر اظہار فرمایا، مبالغے کا ذکر فرمایا۔ آئیے ذرا چلتے ہیں سب سے پہلے قصے کی جانب۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یا مفسرین کرام فرماتے ہیں فضلنا بعضهم میں یہ بعضهم سے اشارہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ اللہ پاک نے فرمایا سارے نبی میرے مرتبے والے، سارے رسول میرے اعلیٰ شان والے، لیکن سب سے زیادہ شان اور فضیلت والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض۔ اب بعضهم یعنی فضلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی نبیین، باقی انبیاء پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیں اللہ پاک نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فضیلت کے لیے اعتبار سے فرمایا۔ اصل میں یہاں پر جب انبیاء کا پیچھے ذکر گزرا، عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، باقی نبیوں کا، تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا شاید مرتبے میں سارے نبی برابر ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں،
جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، اسی طریقے سے سارے نبی بھی برابر نہیں ہیں، اور نبیوں کے مرتبے مختلف ہیں۔ ان مختلف درجات انبیاء میں سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ذرا کہہ دیجئے سب سے اولا و اعلیٰ، آنکھیں بھی کھل جائیں گی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں سنو، فقط انبیاء نہیں، فقط رسول نہیں، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے اللہ پاک نے مجھے سب کا سردار بنایا ہے۔ یہ پہلا موضوع تھا۔ آئیے ذرا چلتے ہیں دوسری چیز، 2 آیات جو بڑی آیات اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بڑی آیت فضیلت کے اعتبار سے وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی یہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک نبی نے انہیں بیت المال کا نگران مقرر فرمایا۔ آپ سے حدیث پاک فرماتے ہیں ایک رات میں ڈیوٹی پر موجود تھا، میں نے دیکھا کہ بیت المال کے اندر ایک بندہ گھسا ہے، اس نے چادر بچھائی اور بیت المال کو چادر میں ڈالنا شروع کر دیا۔ فرماتے میں تو ڈیوٹی پر مامور تھا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا کاکا چل تو نبی پاک کے دربار میں، تیرا ہاتھ کٹے گا تجھے پتہ چلے گا کہ کیسے چوری کرتے ہیں۔ کہتے اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ میرے ترلے کیے، منتیں کی، واسطے دیے کہ خدا کے واسطے، رسول کے واسطے مجھے چھوڑ دے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، تنگ دست تھا اس لیے چوری کرنے آیا۔ فرمایا اس کی منتوں کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح میں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا نا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سنا تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ حضور گھر میں ہیں اور ابو ہریرہ بیت المال کے پہرے پر ہیں، صبح ہوئی تو آقا پوچھتے ہیں ابو ہریرہ سنا تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں سنیں، آیا تھا چوری کر رہا تھا، پکڑ لیا، پر منتیں اتنی کی کہ اس کی منتوں پر ترس آ گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ترس آ گیا، اس کی غربت دیکھ کر ترس آ گیا، اس لیے چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جھوٹا تھا، جھوٹا ہے، یہ پھر آئے گا۔ جب آقا نے کہہ دیا صحابی تھے یقین تو پکا تھا، فرماتے اگلی رات میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ جاگ کر بیٹھا، پھر وہی وقت وہی انداز آیا، چادر بچھائی، مال لینا شروع کیا، میں نے پکڑ لیا، آج تو تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ کہنے لگا یار ابو ہریرہ ایک دفعہ خدا کے لیے چھوڑ دے، دیکھ اگر میرے گھر کا لنگر چلتا، گزارا چلتا تو میں کیوں آتا؟ یار خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ، میرے بچوں پر ترس کا، مجھے چھوڑ دے۔ فرماتے میں نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر میں حاضر ہوا، میرے نبی پھر پوچھتے ہیں ابو ہریرہ سنا تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا آقا ترس آ گیا، پھر اس نے منتیں کی، پھر چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا جھوٹا ہے، یہ پھر آئے گا۔ فرماتے اب تو مجھے پہلے ہی غصہ آ گیا، یہ جھوٹا ہے پھر آئے گا۔ فرماتے میں تیسری رات پھر جاگنا شروع کر دیا، وہی وقت وہی انداز آیا، پھر چادر بچھائی، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا بیٹے آج جتنی بھی ترلے کرے، جتنے بھی واسطے دے نا، جو بھی بہانے بنائے، آج تو نہیں چھوڑوں گا، اب تو تجھے دربار مصطفیٰ میں عدالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا یار ٹھیک ہے، پہلے تو منتیں کی، جب دیکھا نہیں چھوڑنا تو کہنے لگا یار ایک بات نہ بتاؤں، اگر وہ بات پلے باندھ لینا تو شیطان تیرے گھر میں کبھی نہیں گھسے گا، تیرے مال میں کبھی نقصان نہیں کرے گا، کبھی چوری نہیں کر سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ جب رات ہو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ تیری اور تیرے مال کی حفاظت فرمائے گا۔
تو یہ آیت الکرسی کی یہ برکت ہے۔ اگر آیت الکرسی کے اوپر آپ نے مزید فضائل پڑھنے ہیں نا تو یہ حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، یہ امام نبہانی علیہ رحمۃ الربانی کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے بڑے دلچسپ واقعے لکھے ہیں، اس کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور آیت جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن کے اندر موجود ہے، وہ مقدار کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، اسے آیت مداینہ کہا جاتا ہے۔ آیت مداینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے کیا کیا، یہ قرض دینے کے معاملات سکھائے، قرض دینے کے معاملات سکھائے۔ آیت نمبر 282 ہے تیسرے پارے کی، اس میں میرے اللہ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سکھایا کہ جب تم ایک دوسرے کو قرض دو تو قرض دیتے ہوئے تم گواہ بنا کر لکھ لیا کرو، اور پھر یہاں یہ بھی فرمایا کہ لکھنے والا ایماندار ہو، ساتھ دو گواہ بھی ہونے چاہیے، دو گواہ ہونے چاہیے، اور پھر یہاں یہ بھی فرمایا کہ اگر گواہ بنانے دو مرد ہونے چاہیے، اگر دو مرد نہ ہوں ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے، دو عورتیں، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ یہاں پر تفصیل میں جان جائے بغیر میں اتنا کہوں گا کہ ایک مرد کے برابر دو عورتیں اللہ نے فرمائی ہیں، مرد کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، عورت ناقص العقل بھولنے والی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث پاک بھی عرض کرتا چلوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کی حکمران عورت بن جائے وہ کبھی فلاح نہیں پاتی۔ اب ہم لگے ہوئے ہیں، پہلے بھٹو کی بیٹی تھی، اب ایک اور کسی کی بیٹی آنے والی ہے، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال یہ میں نے اشارہ کرنا تھا، یہ کر دیا۔ آئیے ذرا سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر قرض لینے والا یا دینے والا ان میں سے کوئی لکھوانے یا لکھنے کے قابل نہ ہو تو تیسرا بندہ کاتب ہائر کیا جائے، اس سے یہ قرض لکھوایا جائے۔ گواہ بھی ایمانداری سے ایک گواہی دے، لکھنے والا ایمانداری سے لکھے، املا کرانے والا ایمانداری سے املا کرائے۔ اور اگر یہاں پر قرض دینے کے بجائے، یہاں پر لکھنے کے بجائے اگر رہن کوئی چیز رکھ لی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ رہن مثال کے طور پر میں نے اینک خریدنی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میاں جب میں قرض دوں گا تو یہ کتاب میں آپ سے لے جاؤں گا، یہ کتاب اس پیسے کے بدلے یا اس چیز کے بدلے جو میں رکھ کر آ رہا ہوں یہ رہن ہے، یہ کتاب مرہون ہے۔ اب یہاں پر یہ حکم بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے تجارت کے اندر بھی، لین دین کے اندر بھی لکھنے کا حکم ہے، لکھنے کا حکم ہے۔ ہاں اگر نقد و نقدی تجارت ہو تو پھر اس کے اندر یہ لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر ادھار ہو تو پھر اس میں لکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ شریعت مطالعہ نے ہمیں حکم بیان فرمایا۔ اب یہ دو آیات کا ذکر کرنے کے بعد آئیے ذرا چلتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی طرف۔ دو قصے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائے۔ پہلا قصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نمرود بادشاہ تھا، وہ خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خدائی کا انکار کیا۔ جب خدائی کا انکار کیا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، مناظرہ ہوا۔ جب مناظرہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تیرا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو تیرا بھی خدا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے کہا کہ یہ پیدا تو میں بھی کرتا ہوں، زندگی موت میں بھی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا زندگی میں بھی دیتا ہوں، موت میں بھی دیتا ہوں۔ کیسے؟ ایک راہ جاتے بندے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو یہ بندہ زندہ تھا، میں نے مار دیا۔
ایک قیدی جس کی سزائے موت اس نے بولی ہوئی تھی اسے چھوڑ دیا، کہنے لگا دیکھو اس کو میں نے موت بولی ہوئی تھی لہٰذا سے میں نے زندگی دے دی، چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بندہ پاگل ہے، ہلا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں زندگی دینا کس کو کہتے ہیں، موت دینا کس کو کہتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے فاتی بہا من المغرب، اب سورج کو تو مغرب سے طلوع کر، تو اللہ پاک فرماتا ہے فبہت الذی کفر، اب وہ نامراد مبہوت ہو گیا اور اسے سمجھ نہیں آئی کہ جناب میں کیا کروں اور کیسے اس کا حل نکالوں۔ یہ پہلا مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو نمرود کے ساتھ کیا، اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو یہاں پر یہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کافر کے ساتھ اگر بحث کرنی ہو تو صاحب علم کو کرنی چاہیے، ہر بندہ بات نہ کرے ورنہ اگلے گمراہ کر دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ کتنے لوگ تھے جو نمرود کو خدا مانتے تھے اور اس کی اس بات کے اوپر وہ آشش کر اٹھے کہ اس نے ایک راہ جاتے کو جناب قتل کر دیا، ایک قیدی کو اس نے چھوڑ دیا، کہنے لگا میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیونکہ علم والے تھے، آپ نے فرمایا نہیں انج نہیں، ایسے کر میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا تو مغرب سے نکال، پھر پتہ چلے گا۔ تو اب وہ مبہوت ہو گیا۔ اب اگلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے کہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ پاک نے اسرائیل کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ پاک نے مجھے خلیل بنایا، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی دلیل یہ ہے آپ جو بھی دعا مانگیں گے رب قبول کرے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں سمندر کے کنارے گیا، میں نے وہاں پر انسان دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سمندر کے کنارے انسان مرا ہوا تھا، تو پانی اوپر چڑھا، مچھلیاں آئیں اسے نوچتی رہی، سمندر کے جانور نوچتے رہے، کھاتے رہے۔ اب پانی نیچے اترا تو پرندے اور خشکی کے جانور سے کھاتے رہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے دربار میں سوال کیا، یا اللہ یہ انسان ایک جگہ نہیں ہے، اس کو مچھلیاں بھی کھا گئیں، سمندر کے جانور بھی کھا گئے، فضا کے پرندے بھی کھا گئے، خشکی کے جانور بھی کھا گئے، اسے تو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ میرا یقین ہے کہ تو علی کل شیء قدیر ہے، مگر لیس الخبر کالمعاینہ، جو آنکھ دیکھی بات ہوتی ہے وہ سنی سنائی کے برابر نہیں ہوتی۔ یا اللہ مجھے دکھا کیف تحیی الموتی، تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو مانتا نہیں مجھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا ولیکن لیطمئن قلبی، یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں مانتا نہیں، مانتا ہوں علی کل شیء قدیر ہے، مگر میری عرض یہ ہے مولا تجھے مجھے کر کے دکھا کیف تحیی الموتی، تاکہ میرے اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، جب وہ مانوس ہو جائیں ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، ان کا قیمہ کرنے کے بعد پھر ان کو مکس کرو، مکس کرنے کے بعد ان کو 4 پہاڑوں پر رکھو۔ جب ان کو 4 پہاڑوں پر تم رکھو گے تو پھر اس کے بعد انہیں آواز دو، جب انہیں تم آواز دو گے یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ 4 پرندے لیے، مرغ لیا، کوا لیا، کبوتر لیا، مور لیا، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا۔ جب مانوس کر لیا تو پھر انہیں ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد قیمہ کیا، پروں سمیت ٹانگوں سمیت قیمہ کر کے مکس کر کے چاروں کا 4 پہاڑوں پر رکھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر آواز دی، جب آواز دی تو ذرے اڑے اور اڑ کر آپس میں جڑ کر وہ پرندے بن کر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موج اپنی قدرت اور نبی حضرت خلیل علی نبینا علیہ السلام کا معجزہ دکھایا۔ اب چلتے ہیں اگلے نبی جناب سیدنا عزیر علیہ السلام کے ذکر کی طرف۔ جناب سیدنا عزیر علی نبینا علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں۔ آپ ایک جگہ سے گزرے
دیکھا بستی اجاڑ پڑی ہے، چھتیں گری پڑی ہیں اور بالکل سنسان ہے۔ عرض کیا مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیسے ان مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کے پاس انگور کا شربت بھی تھا، پانی تھا اور کھانا تھا۔ آپ ایک دراز گوشت کے اوپر سوار تھے، ایک درخت کے ساتھ اپنا کھانا پانی باندھا اور دراز گوشت کو باندھ کر درخت کے نیچے سو گئے۔ اب اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھانا چاہی تو 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام سوئے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک نے انہیں اٹھایا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا انظر الی حمارک، اپنے دراز گوشت کو دیکھو، گدھے کو دیکھو، وہ تو گل سڑ گیا، اور اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے مشروب کو دیکھو، وہ ابھی تک باسی بھی نہیں ہوا۔ اب دیکھو ہم کیف ننشدھا، ہم نے انہیں کس طرح بکھیرا اور ہم کیسے انہیں زندہ کرتے ہیں، ان ہڈیوں کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، یہ دیکھو۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ساتھ دراز گوشت کو زندہ کیا، اب وہ زندہ ہو کر ہنہنانے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 40 سال کی عمر تھی جس وقت آپ کو اللہ پاک نے سلایا۔ آپ 100 سال سوئے رہے، 140 سال عمر ہو گئی۔ جب آپ وہاں سے چلے تھے تو 18 سال کا بیٹا تھا۔ آپ اپنے دراز گوشت کے اوپر سوار ہو کر جب بستی میں گئے 100 سال بعد، تو وہاں تو حالات بھی بدل چکے تھے۔ اپنے گھر تک اندازے سے پہنچے، وہاں پر آپ کی ایک نوکرانی تھی جو ٹانگوں سے معذور ہو چکی تھی، آنکھیں جواب دے چکی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا بی بی عزیر کا یہی گھر ہے؟ اللہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام، اس بی بی نے عرض کی جی حضور یہی گھر ہے، آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ کہنے لگی نہیں عزیر کیسے، وہ تو 100 سال ہو گئے، گم ہو گئے، پتہ نہیں چلا آج تک کہاں ہے، تو کیسے عزیر ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بی بی میں ہی عزیر ہوں۔ وہ کہنے لگی میں نے عزیر کو دیکھا ہے اور میں عزیر کو جانتی ہوں، عزیر کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا تھا۔ اگر آپ عزیر ہیں تو دعا مانگیں اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ میں تیری تصدیق کروں۔ عزیر علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پاک نے اس نابینا بی بی کو بینا کر دیا۔ جب آنکھیں بحال ہوئی نا تو آپ کو دیکھ کر اس بی بی نے پہچان لیا اور کہنے لگی کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے اس بی بی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ جو ٹانگیں معذور ہو چکی تھی اللہ کے نبی کے معجزے سے وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب بی بی چل کر حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر ایک جگہ مجلس لگی ہوئی تھی، آپ کا بیٹا بھی آپ کے پوتے بھی وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہاں لے کر جب گئی تو آپ بی بی نے جا کر کہا کہ عزیر علیہ السلام آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس بی بی نے کہا کہ دیکھو میں آنکھوں سے نابینا تھی، ٹانگوں سے ہاتھوں سے معذور تھی، عزیر علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے مجھے تندرست کر دیا ہے۔ یہی عزیر علیہ السلام ہیں جو اپنی مستجاب الدعوات ہونے کی دلیل سے ثابت کر چکے ہیں۔ اب حضرت عزیر علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نے کہا کہ میں 18 سال کا تھا، میرے بابا گئے تھے، میں اپنے بابا کو جانتا ہوں، میرے بابا کی پشت پر چاند تھا بالوں کا بنا ہوا، ہلال چاند تھا بالوں کا بنا ہوا، اگر میرے بابا ہیں تو پھر وہ چاند بھی ابھی تک ہوگا۔ آپ نے اپنی پشت سے جب کپڑا ہٹایا تو وہ چاند وہیں پر چمکتا ہوا بالوں کا نظر آیا۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے 2 نبیوں کے معجزے بیان فرمائے اور اپنی قدرت دکھائی کہ اگر میں چاہوں تو میں اگر عزیر علیہ السلام کے دراز گوشت کو زندہ کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کو ان کا قیمہ ہونے کے بعد زندہ کر سکتا ہوں۔ تو میرے بندو تم بھی مان لو تمہاری موت کے بعد میں نے تمہیں زندہ کرنا ہے، تو اپنی عاقبت کی تیاری کرو۔ حضرات اسی وقار آئیے ذرا آپ چلتے ہیں سورہ آل عمران کی طرف۔ میرے پاک اللہ نے اس سورت کے اندر 4 قصے بیان فرمائے۔ پہلا قصہ جو مالک الملک نے بیان فرمایا وہ ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔
اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ یوں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ مالک الملک کے اپنی قدرت جب دکھانے پہ آ جاتا ہے تو اللہ پاک وہ کر دکھاتا ہے جو بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر اترنے والا قرآن یہ کہتا ہے اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ یہ عمران دو گزرے ہیں، ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا جو سلسلہ نسب عمران بن جسر بن قاہد بن لاوی بن یعقوب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں۔ دوسرے عمران بن ماتھان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام ہے حنا، حنا ان کا نام ہے۔ حضرت عمران کی گھر والی یہ ضعیف ہو گئی، جب یہ ضعیف ہو گئی تو آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، آپ ایک جگہ پر گئیں، دیکھا ایک پرندہ جو ہے اپنے چوزوں کو بچوں کو منہ میں غذا دے رہا ہے۔ ماں کا ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے میں ماں بنوں۔ آپ نے دعا مانگی مولا اگر ان پرندوں کو تو اولاد دے سکتا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے، لہٰذا مہربانی فرما مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک نے کرم کیا، امید ہو گئی، آپ نے یہ دعا مانگی اور عرض کی اللہ پاک کی بارگاہ میں مولا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ میرے شکم میں جو کچھ ہے میں اسے تیرے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کرتی ہوں۔ بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے پہلے بچے وقف کیے جاتے تھے، پھر ان کی تربیت بیت المقدس کے جو وہاں پر وہ خادم ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ اب بی بی نے دعا مانگی جو میرے شکم میں ہے، اب یہ نہیں کہا جو بیٹا ہوگا، یہ کہا کہ بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا، جو کچھ میرے شکم میں۔ اب جب بیٹی ہوئی تو بڑی پریشان ہوئی، مالک یہ کیا ہوا، میں نے تو منت مانی تھی، لیکن اللہ پاک نے حضرت مریم کو قبول فرمایا۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم کی پرورش فرمائی۔ یہ پہلا قصہ۔ دوسرے قصہ اب آئیے ذرا حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس طرف ہم نہیں جاتے کہ حضرت مریم کی پرورش کے لیے وہاں پر قرہ اندازی ہوئی، قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ حضرت زکریا نے اپنے حجرے کے اندر رکھ کر ان کی تربیت شروع فرمائی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام آئے تو دیکھتے کیا ہیں، حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، بے موسم پھل پڑے۔ سردیاں ہیں تو گرمیوں کے پھل پڑے، گرمیاں ہیں تو سردیوں کے پھل پڑے، بے موسم پھل پڑے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگے، یہاں پر فرمایا انا لک ھذا، تیرے پاس یہ کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ خالو بھی لگتے تھے، یہ خالو بھی لگتے تھے حضرت مریم کے، اور آپ کی گھر والی کا نام تھا عیشہ، عیشہ آپ کی گھر والی کا نام تھا۔ تو یہ پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے میں گئے، مصلی بچھایا، دعا مانگی اور کہا مولا اگر مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میں بوڑھا ہو گیا کیا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی کیا ہو گیا، مولا تو علی کل شیء قدیر ہے، بے موسم کے پھل اگر مریم کو دے سکتا ہے تو مولا مجھے بھی عطا فرما دے اولاد۔ اب اللہ رب العزت نے وہیں پر انہیں خوشخبری دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نبشرک بغلام، ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہوگی، وہ مراتی آخر میری بیوی بانجھ ہوگی، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا میری قدرت میں کر سکتا ہوں۔ یا اللہ کوئی نشانی؟ فرمایا کہ زکریا علیہ السلام آپ کئی دن کلام نہیں کر سکیں گے مگر اشارے سے۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں ولادت ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔
اب جب حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو یہاں پر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ 3 دن آپ کلام نہیں کر سکیں گے۔ اب مالک نے انہیں یہاں پر علماء فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی 120 سال عمر تھی اور 80 سال عمر تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی عیشا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ پاک نے اس وقت یہ اولاد عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد اگلا قصہ بیان فرمایا مالک الملک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں تھی۔ آپ ایک دفعہ اپنے حجرے میں تشریف فرماتی، فرشتہ آیا اور خوشخبری دی کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا دے گا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، مجھے تو لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو آنے والے جناب سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ انہوں نے کہا کہ بی بی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، تو تجھے جو رب بیٹا دے گا وہ بغیر باپ کے نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو کون کہتا ہو جاتا ہے۔ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک لمبا قصہ ہے۔ اللہ پاک نے انہیں کہا کہ بی بی تو کھجور کے درخت کے پاس چلی جا، اسے جا کر تو ہلا، اسے کھجوریں نکلیں گی، وہ گریں گی، وہ کھجوریں تو کھانا، اللہ پاک کا کرم ہو جائے گا۔ بی بی نے وہ کھجوریں کھائیں۔ جب کھجوریں کھائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم بڑی پریشان ہوئی کہ قوم تو بڑی سخت قسم کی اور شکی مزاج ہے، یہ تو الزام لگائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا تو جا، یہ میرا بندہ ہی جواب دے گا۔ پنگوڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر حضرت مریم سے جب سوال کیا نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے کتاب دی ہے۔ اب اللہ پاک نے ان کا ذکر جو انہوں نے کلام فرمائی وہ یوں ہے انی کجیتکم بآیۃ من ربکم انی اخلقکم، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے۔ آپ پرندہ، مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے تو پرندہ اڑ کر چلا جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے دم کرتے، مادرزاد اندھا دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ اور پھر کوڑ کی مرض والا، برس کی مرض والا آپ اسے دم کرتے تھے تو وہ بھی اللہ پاک شفا دیتا تھا۔ اور پھر کسی مردے کی قبر کے اوپر آپ جا کر قم بإذن اللہ کہتے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اور پھر آپ کا یہ معجزہ تھا، آپ چھوٹے ہوتے تھے، بچے کھیلنے کے لیے جب آتے تھے تو آپ انہیں بتاتے تھے کیا کھا کر آئے، اور گھر کا رکھا ہوا بھی آپ بتا دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کا ذکر یہاں پر یوں فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کھایا وہ بھی بتا دیتے تھے، گھر کے اندر رکھا ہوا بھی بتا دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ میرے نبوت کی یہ نشانیاں ہیں، اگر تم مانتے ہو تو پھر یہ میری نشانیاں ہیں، مان لو۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یہ 4 قصے بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ دیکھیں یہ قرآن کا معجزہ ہے اور یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت مریم کے اوپر الزام لگایا اور یہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے نہیں بلکہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں الزام نہ لگاؤ، بلکہ سیدہ مریم، یہ اللہ پاک نے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ساتھ یہ بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔
نجران کا وفد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا، جب مناظرہ وہ نہ مانے تو میرے پاک نبی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں کہو تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے، تمہارے مرد آ جائیں، ہمارے مرد، تمہاری عورتیں ہماری عورتیں آ جائیں، اور تمہارے بچے آ جائیں، ہمارے بچے آ جائیں، ثم نبتہل مبالغہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مبالغے کا وقت مقرر ہوا۔ اگلے دن میرے پاک نبی کا 5 تن کا قافلہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، انگلی میں امام حسن کو لے کر چل رہے ہیں، پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا، پیچھے علی المرتضیٰ چل رہے ہیں۔ تو نجران کے وفد کا جو سردار تھا نا، انہوں نے اس 5 تن کے قافلے کو دیکھا تو نجران کے عیسائیوں کے وفد کو کہا تمہیں خدا کا واسطہ ٹل جاؤ ان سے، میں ان کے چہرے جو دیکھ رہا ہوں، ان کی چال اور ان کی رفتار جو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے دعا کر دیں اے اللہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ یہ اتنے سچے اور سچے لوگ ہیں۔ اب انہوں نے جناب مناظرے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے کے اوپر راضی ہو گئے، تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مبالغے کے لیے آ جاتے تو نجران میں عذاب ایسا آتا کہ آگ زہر ہوتی جو ان کی پورے نجران کے شہر کو جلا دیتی، اور دنیا کے اوپر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا، عیسائی باقی نہ رہتا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات کے اندر بھی کیا کہ نجران کے وفد کا جو بڑا پادری تھا، بڑا راہب تھا، وہ کہتا ہے میں نے ان کی شکلیں، ان کی نشانیاں تورات اور زبور کے اندر یہ پڑھی ہیں، یہ سچے نبی ہیں، ان کے خلاف تم نہ جانا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور وفات مقام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ